ہندوتوا کا جو ایجنڈا لے کر ان لوگوں نے سامنے آیا ہے، جو ایک میٹا نیریٹو انہوں نے دیا ہے اس ملک کو، تو وہ میٹا نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے والا کوئی بھی نیریٹو اس ملک کے اندر اس وقت موجود نہیں ہے، وہ کسی بھی سیکولر پارٹی کے پاس نہیں، تو ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن کا بھی شکار ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ادھر سے ٹوٹ رہے ہیں، ادھر جا کے جڑ رہے ہیں، کہیں پوری پارٹی کی پارٹی ٹوٹ جاتی ہے، کہیں پارٹی کے چند افراد جو ہے نکل کر جو ہے دوسری طرف جا کر جوائن کر لیتے ہیں۔ آئیڈیولوجیکل پرابلم کیا ہے؟ آئیڈیولوجیکل پرابلم یہ ہے کہ آیا یہ ملک ایک سیکولر اسٹیٹ رہے گا جو ایکول ٹریٹمنٹ ٹو ریلیجن کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آیا یہ ملک ایک سوشلسٹ آئیڈیا کو لے کر آگے بڑھے گا یا کیپیٹلسٹ اور امپیریلسٹ ماڈل پہ اس ملک کا مستقبل ہوگا؟ آیا یہ ملک ایک فیڈرل اسٹرکچر کے ساتھ چلے گا یا ایک پولیٹیکل مونوپولی اس ملک کے اندر ستاپت ہو جائے گی؟ اب جو چیلنج ہے وہ اسی اسپرٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ فیڈرل اسٹرکچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ اس سیکولر کریڈینشل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ سوشلسٹ جو اپروچ ہے ملک کا پورا، اس سوشلسٹ اپروچ سے ہٹ کے کیپیٹلسٹ ماڈل آف ڈیولپمنٹ یہ سامنے لے کر آ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس ملک کی ایک بڑی آبادی ایکسکلوڈ ہو جائے گی۔ صرف مسلمان ایکسکلوڈ نہیں ہوگا، اس ملک کا وہ بڑا طبقہ جو غریب ہے وہ ایکسکلوڈ ہو جائے گا، اس ملک کا وہ بڑا طبقہ جو کسی ایک خاص وچاردھارا اور دھرم کو ماننے والا نہیں ہے، اس کے خلاف دوسرے وچاردھارا دوسرے دھرم کو ماننے والا یا نہیں ماننے والا، ایسے تمام لوگ ایکسکلوڈ ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، واچ چیٹ کی اس پوڈ کاسٹ سیریز کے لیٹسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں لئیق احمد خان صاحب، جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور فی الحال وہ دہلی میں ایک پولیٹیکل ایڈوکیسی میں ایکٹیو ہیں۔ لئیق احمد خان صاحب، آپ کا بہت استقبال ہے اس پوڈ کاسٹ سیریز میں۔ ہم شروع کریں پروگرام، اس کے بارے میں ہماری آڈینس آپ کی لائف کے بارے میں، آپ کے کریئر کے بارے میں کچھ جاننا چاہے گی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ میرا نام لئیق احمد خان عاقل ہے۔ پراپرلی میں جو ہے حیدرآباد سے بلانگ کرتا ہوں۔ تعلیمی اعتبار سے میں نے گریجویشن میکینیکل انجینئرنگ میں کیا، اسی میں ماسٹرز کیا اور ابھی میرا پی ایچ ڈی چل رہا ہے، اور اسٹوڈنٹ لائف سے ہی مختلف سوشو پولیٹیکل ایشوز اور اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں، اور ابھی جو ہے دلی میں سوشو پولیٹیکل تھنک ٹینک ہے اسپیکٹ کے نام سے، جو ڈیٹا اور اینتھروپولوجیکل اسٹڈی پہ، سوشو اکنامک اسٹڈی پر جو ہے وہ کام کرتا ہے مارجنلائز سیکشن کی، تو اس میں ایز اے ڈائریکٹر جو ہے دلی بیسڈ تھنک ٹینک میں ابھی میرے سروسز ہے، اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز، این جی اوز اور سول سوسائٹی کے ساتھ انگیج ہوتے ہوئے ان ڈیٹا سیٹس کے ساتھ کیسے اس کو آرٹیکولیٹ کرنا ہے اور گراؤنڈ پہ کیسے اس کو یعنی ریسورسفل بنانا ہے اس ڈیٹا کو، اس سلسلے میں ہماری ساری کوششیں دلی سے چلتی ہے۔ تو پی ایچ ڈی کس سبجیکٹ میں ہو رہا ہے لئیق صاحب؟ میرا پی ایچ ڈی مٹیریل سائنس میں ہے، پریسائزلی ایگریکلچرل سیکٹر میں ایک پروڈکٹ ہے، اس پروڈکٹ میں ہم امپرووائزیشن کا کوشش کر رہے ہیں، تو مٹیریل یعنی اسمارٹ مٹیریلز کے ذریعے سے وہ امپرووائزیشن کا پروسیس چل رہا ہے، ایکسپیریمنٹیشن ابھی اس کا سیٹ اپ ہو گیا ہے، اور اس کے جو فائنڈنگز اور ریزلٹس ہے، سولار انرجی کو لے کے کیسے ہم امپرووائز کر سکتے ہیں، ڈرائنگ ٹیکنالوجی کو، تو اس میں میرا پی ایچ ڈی ہے۔ تو ایک انجینئر اور ایک پولیٹیکل ایڈوکیسی، تو یہ کس طرح ایکسپلین کریں گے آپ؟ دیکھیے، جو انجینئرنگ میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ تو میرے اپنے پیشن اور انٹرسٹ کی وجہ سے میں نے انجینئرنگ لیا، اور اس کے اندر بھی بڑا عرصہ میں نے یعنی 8 سے 9 سال میں فیکلٹی بھی رہا میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں، حیدرآباد میں مفخم جہاں انجینئرنگ کالج ہے وہاں پہ فیکلٹی رہا، تو ٹیچنگ میرا پیشن رہا۔ لیکن اس کے بعد پھر ڈیٹا وغیرہ کے سلسلے میں، خاص طور سے چونکہ ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے ہے، تو ڈیٹا سیٹس اور لاجک ریزننگ اس کا ایک بہت پریڈومیننٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں کیوریوسٹی رہی، اور اس سلسلے میں بہت سی چیزیں سمجھنا، پڑھنا، اور اس کو کیسے ریلیٹ ہو سکتا ہے سوشل ریفارم کے لیے، اس سلسلے میں وچار کرتے رہنا، یہ ایک پہلے سے رہا ہے۔ تو یہ دونوں کے انٹیگریشن کے ساتھ سوسائٹی میں کیسے اس کو امپیکٹفل بنا سکتے ہیں، اس ڈیٹا سیٹس کو اور لاجک ریزننگ کے ساتھ کیسے ہم اس پورے الیکٹورل انجینئرنگ ہو یا سوشل انجینئرنگ ہو یا کمیونٹی کے ویلفیئر اور اپلفمنٹ کا کام ہو، مارجنلائز سیکشن کے ساتھ ویلفیئر اور اپلفمنٹ کے کام ہو، ان کو کیسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، اور خاص طور سے سوشل پروجیکٹس کو کیسے زمین پہ اتارنے کے لیے ٹیکنالوجی کی مدد لی جا سکتی ہے، یہ سارے اسپیکٹ اس میں انٹیگریٹڈ تھے، اسی لیے تھوڑا انٹرسٹ اس طرف بھی جو ہے وہ بڑھتا رہا ہے۔ تو یہ اسپیکٹ کے بارے میں بھی کچھ بتائیے، یہ کیا کرتی ہے،
कैसे काम करती है? اسپیکٹ بیسیکلی سوشو پولیٹیکل اور اکنامی جو مارجنلائز سیکشن کی ہے اس کا اسسمنٹ کرنا، اور لاسٹ ہم لوگوں نے ایک پوسٹ سچر جو ڈسٹرکس رہے ہیں، بارڈر ڈسٹرکس، ان کے اوپر اسٹڈی کیا، اور وہاں پہ گورنمنٹ کی مختلف اسکیمز کا کیا امپلیمنٹیشن ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں کیسے سماج کو اپلفٹ کیا گیا ہے، کہاں فلاس رہے ہیں امپلیمنٹیشن سے، منریگا کی اسکیم کا کتنا ہوا ہے، ہاؤسنگ لونز کا کیا امپلیمنٹیشن ہے، ویمن کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ، اسکول کی کیا صورتحال ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن کیسے ہے، چائلڈ کی کیا صورتحال ہے، یہ الگ الگ فیکٹرز کو کنسیڈر کرتے ہوئے وہاں پہ ایک ریسرچ کیے ہیں، اور اس ریسرچ کے بعد اس کی فائنڈنگز ہم لوگوں نے دلی سے اس کو پبلش کیا ہے۔ اسی طریقے سے پھر پولیٹیکل ارینا کے اندر جو ہے ڈیٹا سیٹس کو نکالنا، اس میں کمیونٹی کو یعنی الیکٹورلی ایجوکیٹ کرنا، ان کو ایک ووٹر کو ایجوکیٹ کرنا کہ اس کا ایک ڈیموکریسی کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر اس کی بھومکا کیا ہو سکتی ہے، اس کا رول کیا ہو سکتا ہے، اس کو ایجوکیٹ کرنا، اس کو اپنے ووٹ کا احساس دلانا، یہ ساری چیزیں اس کا پارٹ ہے۔ تو اس قسم کے سارے ریسرچ جو ہے وہ ہمارے پاس چلتے ہیں۔ ڈیلیمیٹیشن کا پارٹ ہے، اس کے اوپر بھی ہم لوگ ورک کر رہے ہیں کہ ڈیموگرافیز جو طے ہوتی ہیں کانسٹیٹوئنسیز کی، اس کی کیا بیسس رہیں گے، آرگیومنٹس کیا ہے، نئے جو ڈیموگرافیز بنتے ہیں، کمیونٹی کے ریپرزنٹیشنز کیسے ہو وہاں پہ، مارجنلائز سیکشن کو اپلفٹ کرنے کے لیے جو ریزرویشنز دیے جا سکتے ہیں اس کے بیسس کیا ہونا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر، یہ بھی آرگیومنٹ ہمارے اس ریسرچ کا پارٹ ہوتا ہے۔ تو حالیہ دنوں میں یعنی پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے یو پی میں بھی ایک بڑا آپ کی ایڈوکیسی فرم نے یہ کام کیا تھا، تو اس تعلق سے آپ کے کچھ فائنڈنگز ہوں، کچھ ہائی لائٹس اگر آپ بتا سکیں۔ اتر پردیش کے اندر ہم لوگوں نے یعنی خاص طور سے ویسٹرن یو پی میں جو کمیونٹیز ہے، ان کمیونٹیز کے درمیان کیا برڈج ہو سکتا ہے، جیسے جاٹ کمیونٹی ہے، او بی سی کے اور بھی کمیونٹیز ہے، مسلم کمیونٹی ہے، اور پھر خاص طور سے الیکٹوریلی یہ لوگ اپنے ریپرزنٹیشن کو کیسے امپرووائز کر سکتے ہیں تاکہ لیجسلیشن میں، پارلیمنٹ میں ان کے ریپرزنٹیشن کے ذریعے سے انشور کیا جا سکے کہ لاس اور جو یہ لیجسلیشنز جو بنتے ہیں وہ جسٹیفائبل ہو ٹورڈس آل کمیونٹیز، انبیاسڈ ہو، اس کے اندر کمیونٹیز کے ریپرزنٹیشن انشور ہو۔ تو یہ سارے آبجیکٹیوز کے ساتھ ہم اتر پردیش کے اندر کام کیے، اور کافی اچھے ریزلٹس ہم کو اتر پردیش میں اس کے دکھتے ہیں، پولیٹیکل ارینا میں تو دکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری کوشش ہے کہ یو پی میں بھی کا سوشل اور اکنامک فیکٹرز کے ساتھ بھی کمیونٹیز کی اسٹڈی کی جائے، کیا ریزنز رہے سوشلی کمیونٹیز بیکورڈ ہوئے، کیا ریزن رہے اکنامیکلی کمیونٹیز مین اسٹریم میں نہیں آ سکے، الگ الگ کمیونٹیز، دلت کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی ہے، مارجنلائز سیکشن جو حاشیے پر ہے، پیریفری پر ہے، تو ان لوگوں کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے کیا کوششیں ہو سکتی ہیں، اس پہ بھی ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں، جلد وہ بھی آئے گی۔ آپ نے مارجنلائز کمیونٹیز کی بات کی، آپ نے جٹس کی بات کی، آپ نے مسلم کمیونٹیز کی بات کی، تو وہاں پر جس طرح کے ابھی حالات ہم آئے دن اخباروں میں یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کچھ ٹینشنز چلتے رہتے ہیں، کبھی کچھ وائلنس کی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں، کبھی اس کو لے کر بہت زیادہ پولیٹکس بنائی جاتی ہیں، تو آپ جب گراؤنڈ پہ جاتے ہیں، جب اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں، تو آپ کو گراؤنڈ پہ کیا نظر آتا ہے، اور اس میں آپ لوگ جو امپریشنس لیتے ہیں یہ سب چیزیں دیکھ کے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ کے بیسڈ آن یور گراؤنڈ رپورٹنگ؟ دیکھیے، ابھی جو پورے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے، یا پارٹیز کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پولرائزیشن سے، ہیٹ سے اور فیئر سے بڑی آسانی کے ساتھ الیکٹورل مینڈیٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور فیسزم کی یہ تھیوری رہی ہے ہر وقت کہ وہ ہیٹ کو اور فیئر کو پروپوگیٹ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کمیونٹیز کو ڈیوائڈ کرتا ہے، وہ اپارٹ کرتا ہے کمیونٹیز کو، اور اس کے مسٹرسٹ آپس میں بلڈ ہوتا ہے کمیونٹیز کے درمیان، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنا الیکٹورل بینیفٹ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ کوششیں تو اس ملک کے اندر چل رہی ہیں، اور بہت یعنی ایگریسولی لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹیز کے درمیان، الگ الگ فیکشنز کے درمیان جو ہے وہ اختلافات پیدا ہو، ان کے درمیان مسٹرسٹ ہو، اور اس کے ذریعے سے ان کو الیکٹورل بینیفٹ ملے۔ لیکن سماج کے جو مسائل ہے، ریئل ٹائم جو ایشوز ہے، وہ ویسے ہی ہے۔ آج بھی وہ دلت سماج ہو، وہ او بی سی سماج ہو، وہ مسلم سماج ہو، وہ کرسچن سماج ہو، ان کے درمیان جو بڑے مسائل تھے وہ یکساں ہیں۔ وہ وہاں پہ پاورٹی ایک بڑا ایشو ہے، ایجوکیشن ایک بڑا ایشو ہے، ایکسیسیبلٹی ایجوکیشن بڑا ایشو ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن بڑا ایشو ہے، ہاؤسنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اسی طریقے سے امپلائمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے، سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ سارے ایشوز کمیونٹیز کے درمیان کامن ہیں، لیکن
ان پورے ایشوز کو سبسائڈ کر ایک کمیونل فضا جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے کہیں نہ کہیں وہ کمیونل فضا کے تحت یعنی شیلٹر دے دیا جاتا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ کور اپ کر دیا جاتا ہے۔ تو ان ریئل ٹائم ایشوز کو اگر ہم سامنے لے کر آئیں، جو سماج کے اصل مسائل ہے، سماج جس سے جوجھ رہا ہے، سماج کے الگ الگ سیگمنٹس جس سے جوجھ رہے ہیں، ان مسائل کو اگر ہم لائیں تو اس ملک میں اس بات کی بہت بڑی پاسبلٹی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ڈیوائڈ یہ لوگوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ سوشلی الائنس کے ساتھ ہی حل ہو سکتا ہے۔ سوشلی الائنسز بلڈ ہوں گے، نئے سولیڈیرٹیز بلڈ ہوں گے، نئے لوگ آپس میں جڑیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، اور اس کے ذریعے سے ایک نیو سولیڈیرٹی اس ملک کے اندر بلڈ ہو سکتی ہے۔ وہ انڈر کرنٹس اس ملک میں بڑے پیمانے پہ ہم کو نظر آتے ہیں، سماج کے اندر وہ بڑے پیمانے پہ نظر آتے ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا ریئلائزیشن نہیں ہے۔ سماج کے جو عام لوگ ہیں وہ زمین پہ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے اوپینینز بناتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے ملک کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، سیکولر پارٹیز ہو، ریجنل پارٹیز ہو، یہ ان لوگوں میں جو لیڈرشپ ہے اس میں ایک بڑا طبقہ اپنے اوپینینز ٹیلی ویژن کو دیکھ کر بناتی ہے، اور ٹیلی ویژن کا جو رول ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہے کہ وہ کیا رول پلے کر رہا ہے۔ ایک پورے کیپٹلسٹ ماڈل کے تحت ٹیلی ویژن ورک کر رہی ہے، ان کو کیپٹل چاہیے، ایک امپیریلسٹ رجیم وہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اپنے ایجنڈاز تیزی کے ساتھ فلفل ہوتے جائے، کیپٹلسٹ ایجنڈاز تیزی کے ساتھ فلفل ہو جائے، امپیریلسٹ ایجنڈاز تیزی کے ساتھ فلفل ہو جائے۔ تو یہ سارے ماڈلز کے تحت ٹیلی ویژن چل رہا ہے، تو اب ان کی نیوز، ان کا کانٹینٹ وغیرہ جو ہوتا ہے تو اسی کو یعنی پروموٹ کرنے، اسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اچھے خاصے انڈر کرنٹس ہے سماج کے اندر۔ ہمارا یہی احساس ہے کہ نئی لیڈرشپ سوسائٹی میں بلٹ اپ کرنا اور نئی سولیڈیرٹیز سماج میں بلٹ اپ کرنا، یہ دو ہی طریقوں سے اس پریزنٹ پولیٹیکل کرائسس کو ہم یعنی ریپلیس کر سکتے ہیں، اور ایک ایسا پولیٹیکل ماڈل ہم آگے لے کر آ سکتے ہیں جس میں سماج کے اندر لوگوں کے لیے نیائے ہو، سماج کے اندر لوگوں کے لیے جسٹس پہ بات کی جائے، لوگوں کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ کیا جائے، ایکول ٹریٹمنٹ ٹورڈس آل ریلیجن ہو، لیجسلیشنس میں سارے یعنی دھرم کے ماننے والے سارے الگ الگ فریکشنز آف سوسائٹی جو ہوتے ہیں ان کا ریپریزنٹیشن ہو۔ یہ ساری چیزیں اس پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر بحث بنائی جا سکتی ہیں۔ لائق صاحب، آپ نے جو بات کی ہے اس طرح سے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اگر اس کو صحیح سمت مل جائے تو یہ بہت سارے جو ایشوز ہم کو نظر آتے ہیں وہ یہ ہوں۔ تو جو پولیٹیکل پارٹیز میں جو لیڈرز ہوتے ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہوں گی ان لوگوں سے، تو کہیں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ انڈیویجول لیول پہ وہ آپ سے اگری تو کر پاتے ہیں، بٹ وہ جو ان کا بیگیج ہے اور جس طرح سے سسٹمز ہیں اس کو وہ چیلنج نہیں کر پاتے ہیں، ایسے کوئی کچھ چیزیں آپ کو فیل ہوئی ہیں کہ وہ ان کا انڈیویجول ایک کیریکٹر الگ ہے اور ایک کلیکٹیو کیریکٹر الگ ہوتا ہے؟ صحیح ہے یہ آبزرویشن آپ کا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں جو لیڈرشپ ہے خاص طور سے وہ لیڈرشپ کو کیسے یعنی یہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں وہ بھی بہت یعنی عیاں ہے، سب کے سامنے وہ چیز جو ہے واضح ہے کہ ای ڈی کے ذریعے سے اور سی بی آئی کے ذریعے سے الگ الگ انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ جو مورلی بہت زیادہ کرپٹ نہیں ہیں وہ لوگ اسٹینڈ بائی کر لیتے ایسے سچویشن میں، لیکن جس کے پاس کچھ نہ کچھ اگر اس قسم کی چیزیں ہیں پاسٹ میں تو پھر وہ اسٹینڈ بائی نہیں کر پاتے، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو وہ چیز تو چل رہی ہے، یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر وہ اگر کرائسس نہیں ہوتا ہے تو ماحول آج کے جو حالات ہے جو جس قسم کا کرائسس ہے یہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی اصل میں ہندوتوا کا جو ایجنڈا لے کر ان لوگوں نے سامنے آیا ہے، جو ایک میٹا نیریٹو انہوں نے دیا ہے اس ملک کو، تو وہ میٹا نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے والا کوئی بھی نیریٹو اس ملک کے اندر اس وقت موجود نہیں ہے، وہ کسی بھی سیکولر پارٹی کے پاس نہیں ہے، تو ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن کا بھی شکار ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ادھر سے ٹوٹ رہے ہیں، ادھر جا کے جڑ رہے ہیں، کہیں پوری پارٹی کی پارٹی ٹوٹ جاتی ہے، کہیں پارٹی کے چند افراد جو ہے نکل کر جو ہے دوسری طرف جا کر جوائن کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارا جو کیوس ہے وہ کیوس صرف الیکشن میں جیتنے اور ہارنے کا جو ارتھمیٹک ہے اس سے بیونڈ کی چیز ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی صرف الیکشن میں ہار جائیں گے اس لیے ہم رولنگ رجیم کے پاس گئے تو الیکشن میں جیت جائیں گے، صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ یہ کیوس جو ہے وہ ایک بہت ڈیپ آئیڈیولوجیکل پرابلم ہے جس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیڈیولوجیکل پرابلم کیا ہے؟ آئیڈیولوجیکل پرابلم یہ ہے کہ آیا یہ ملک ایک سیکولر اسٹیٹ رہے گا
جو ایکول ٹریٹمنٹ ٹو ریلیجن کرے گا یا نہیں کرے گا. آیا یہ ملک ایک سوشلسٹ آئیڈیا کو لے کر آگے بڑھے گا یا کیپٹلسٹ اور امپیریلسٹ ماڈل پہ اس ملک کا مستقبل ہوگا. آیا یہ ملک ایک فیڈرل اسٹرکچر کے ساتھ چلے گا یا ایک پولیٹیکل مونوپولی اس ملک کے اندر ستاپت ہو جائے گی. تو یہ وہ شارپ آئیڈیالوجیکل بحثیں ہیں اس ملک کے اندر جس بحثوں پہ یہ ملک کی تعمیر ہوئی, جس بحثوں پہ یہ ملک کا کانسٹیٹیوشن بنا ہے. فیڈرل نیشن آف نیشن, یعنی یہ ملک ایک نیشن اسٹیٹ نہیں ہے صرف, یہ کئی نیشنز کا ایک نیشن ہے. تو اس میں سارے چھوٹے چھوٹے جو آئیڈینٹیٹیز ہیں, اسٹیٹ کی ہو, ریجن کی ہو, لینگویج کی ہو, یہ ساری آئیڈینٹیٹیز اپنے آپ میں ایک آٹونومی رکھتی ہے. اس کے نومن کلیچر میں یہ بات موجود ہے, اور اسی اسپرٹ کے ساتھ پھر یہ کانسٹیٹیوشن بھی بنا. لیکن اب جو چیلنج ہے وہ اسی اسپرٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ فیڈرل اسٹرکچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ اس سیکولر کریڈینشیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ سوشلسٹ جو اپروچ ہے ملک کا پورا, اس سوشلسٹ اپروچ سے ہٹ کے کیپٹلسٹ ماڈل آف ڈیولپمنٹ یہ سامنے لے کر آ رہے ہیں, اس کے ذریعے سے ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اس ملک کی ایک بڑی آبادی ایکسکلوڈ ہو جائے گی. صرف مسلمان ایکسکلوڈ نہیں ہوگا, اس ملک کا وہ بڑا طبقہ جو غریب ہے وہ ایکسکلوڈ ہو جائے گا. اس ملک کا وہ بڑا طبقہ جو کسی ایک خاص وچاردھارا اور دھرم کو ماننے والا نہیں ہے, اس کے خلاف دوسرے وچاردھارا دوسرے دھرم کو ماننے والا یا نہیں ماننے والا, ایسے تمام لوگ ایکسکلوڈ ہو جائیں گے. وہ تمام ریجنز ایکسکلوڈ ہو جائیں گے جو لنگوسٹک آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ آگے آئے ہیں. وہ تمام اسٹیٹس ایکسکلوڈ ہو جائیں گے جس کی اپنی اپنی ریجنل آئیڈینٹیٹیز ہے, اس کے ساتھ وہ آگے آئے ہیں. تو وہ تمام لوگ اس آئیڈیا سے, جو یہ امپیریلسٹ آئیڈیا لے کر آ رہے ہیں, اس سے وہ ایکسکلوڈ ہو جائیں گے. تو ایک ایکسکلوژن کا فینومینا اگینسٹ دا انکلوژن کی بنیاد پہ یہ ملک بنا, اس کو آپ لے جا کر ایکسکلوژن کی بنیاد پہ لے کر جا رہے ہیں. تو یہ پورا آئیڈیالوجیکل شفٹ ہے, 180 ڈگری آئیڈیالوجیکل شفٹ ہے. اس پہ جب تک بات نہیں ہوگی, صرف الیکٹورل مینڈیٹ لے لینا, کسی کا جیت جانا کسی کا ہار جانا, یہاں تک نہیں, بلکہ ریئل ٹائم یہ جو آئیڈیالوجیکل ڈسکورس ہے اس پہ جنہوں نے شارپ پوزیشن لیا وہی اس آئیڈیالوجی کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں کلیئرٹی نہیں ہے, اس میں ڈاؤٹ ہے, تو پھر وہ لوگ بہت دور تک اس ہندوتوا کا جو نیریٹو ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. وہ بہت تھوڑے وقت کے اندر وہ کہیں نہ کہیں اس کے سامنے آپ کو سرنڈر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور وہی اس ملک کے اندر اب جو چل رہا ہے وہ وہی چل رہا ہے. یعنی جس طریقے سے بکھراؤ ہے, اپوزیشن میں ٹوٹنا, کوئی کولیشن پراپر بلٹ اپ نہیں ہونا, کوئی آئیڈیالوجیکل کلیئرٹی نہیں رہنا, آپس میں بڑا شدید اختلاف, نیریٹو کے معاملے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. تو یہ سارے چیزیں اس آئیڈیالوجیکل یعنی کنفیوژن کے نتیجے میں ہیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ وہ ساری بحثیں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر بھی ہوئی تھی, اور انہی بحثوں کے بعد یہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن بنا, اس ملک کا سنویدھان بنا, اور یہ ملک اسی کے ٹریک پہ پھر اسٹیبلش ہوا. یہ سارے ملک کے انسٹیٹیوشن اسی سنویدھان کی بنیاد پہ بنے تھے. لیکن اس کو اگر آپ پورا بدل دینا چاہتے ہیں تو پھر یہ اس ملک کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے. تو لائک صاحب, آپ نے جن خطرات سے آپ آگاہ کر رہے ہیں, اور لگ رہا ہے کہ جس طرح ایک ہی آئیڈیالوجی اپنا پولیٹیکل ہیجمنی کرنا چاہتا ہے, تو اس کو دیکھ کے ایک عام جو سٹیزن ہوتا ہے, خاص کر کے ہم مسلمس کی بات کریں, تو اس کو یہ نظر آتا ہے کہ ابھی اٹ از اے فورگون کنکلوژن ہے. الیکٹورل پولیٹکس میں فورگون کنکلوژن ہے کہ بھائی یہ جس طرح سے ابھی حالات ہیں, اپوزیشن خود کمپرومائز ہو گئی ہے اور اس کے پاس یہ نہیں ہے, تو یہ ایک فورگون چیز ہے کہ اب جو الیکشن کے ریزلٹس میں ہمارے پارٹیسپیشن کرنے سے بہت زیادہ کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو کیونکہ آپ ایک ایڈوکیسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایڈوائز کرتے ہوں گے, لیکن ساتھ ساتھ میں ایک عام جو شہری ہے, ایک عام سٹیزن ہے, خاص کر کے ایک عام مسلم ہے, تو اس کو آپ کیسے ایڈوائز کریں گے کہ وہ جب اس کو سب ڈارک نظر آ رہا ہے, اس کو یہ لگ رہا ہے کہ مائی ووٹ ول ناٹ کاؤنٹ ایونچولی, فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم ہے, میں ووٹ دے بھی دوں گا تو میرا کینڈیڈیٹ کچھ نہیں کر پائے گا, اور مان لیجیے اگر کینڈیڈیٹ میرا فار سم ریزن جیت بھی جاتا ہے تو ہی وڈ بی پریشرائز ٹو شفٹ, اور وہ چلا جائے گا. تو ایسے میں ایک جب نا امیدی والا جو فضا قائم ہوتی ہے, تو آپ ان کو کس طرح سے ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیے, مسلمانوں کے اندر ایک بڑا احساس یہ ضرور ہے ایکسکلوژن کا, اور وہ بہت جینیون ہے. اس کے پیچھے کئی ریزنز ہے, ایک ہسٹری ہے پوری, اور جس طریقے سے مسلمانوں نے مختلف فریکشنز کو سپورٹ کرتے ہوئے
اپنی کانسٹیٹوئنسیز سے پارلیمنٹ میں بھیجا، اسمبلیز میں بھیجا، سیکولر گروپس کو بھیجا، الگ الگ آئیڈینٹیٹیز کو جو ہے وہ آگے لا کر بھیجا، سوشلسٹ گروپس کو بھیجا. وہاں پہ مسلمانوں کی جس طریقے سے بات ہونا چاہیے تھا، کمیونٹی کو جس طریقے سے ایمپاور کرنا چاہیے تھا، اس کا جو تحفظ ہے، سیکیورٹی ہے، اس سیکیورٹی کو کیسے انشور کرنا چاہیے تھا، پورے مسلم کوشچن کو کیسے سینٹر ڈسکورس بنا کر اس کو سیکیور کرنا چاہیے تھا، یہ سب چیزوں میں میزریبلی یہ فیل ہو گئے. اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر ایک مسٹرسٹ اور ایک انگزائٹی اس کی ہے، اس کی ایک بے چینی ہے. لیکن میرا سمجھنا یہ ہے کہ ہم اس سے بیونڈ جا کر اس سینیریو کو دیکھنا چاہیے. ہم اگر کسی ایک سرٹین پولیٹیکل پارٹی سے یہ توقع لگا کر بیٹھ جائیں گے کہ یہ ہمارے مسائل کو حل کر دیں گے یا ہماری بات کو اٹھا دیں گے، اس کے علاوہ کچھ اسکوپ موجود نہیں ہے، تو پھر یہ ہم ایک ہولسٹک نظر نہیں رکھتے ہیں، ایک پورا اوور آل پکچر ہم نہیں رکھتے ہیں، ہم بہت نیرو گیپس پہ چیزوں کو سوچ رہے. اس سے بیونڈ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ایسے حالات میں جب یہ پورا ملک ایک کرائسس کے اندر ہے، صرف مسلمان کرائسس میں نہیں ہے، مسلمان تو یقیناً پہلے سے بھی کرائسس میں رہا، آج بھی کرائسس میں، لیکن اب جو ڈیمیج یہ لوگ ملک کو کرنا چاہتے ہیں، اس میں سب سے بڑا نقصان اس ملک کے ان طبقات کو ہوگا جو آج تک اس ملک کے یعنی پریولیجز سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اس ملک کی جو سہولتیں تھیں اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. تو ان طبقات کو یہ اور زیادہ پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کریں گے. مسلمان کو بھی نقصان ہوگا، پورے ملک کو نقصان ہوگا. اس میں ہماری سوچ یہ ہونا چاہیے کہ ہم آگے بڑھتے ہوئے کیا ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے مسلمانوں کا خود بھی تحفظ ہو، ان کی خود بھی گروتھ ہو، ان کا خود بھی ڈیولپمنٹ ہو، اور پھر ایک لارجر ڈیولپمنٹ کے فریم پر ہم اس کو دیکھیں کہ اس ملک کے پورے سیکیورٹی کے سلسلے میں ہم کیا اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، اس ملک کے پورے ڈیولپمنٹ اور وہ مارجنلائز کمیونٹیز کے ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں. جب اس لارجر فریم پہ ہم چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر اس بات کی بڑی گنجائش نکل جاتی ہے کہ نئے سولیڈیرٹیز اس ملک کے اندر بلڈ ہوں گے، جس میں مسلمان بھی ایک حصہ دار رہے گا، مسلم کمیونٹی بھی ایک حصہ دار رہے گی. اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ لیڈرز آپ کو جو بظاہر آج نظر آتے ہیں وہ لیڈرز اس سولیڈیرٹی کا حصہ ہو، بلکہ ایک نیو لیڈرشپ آپ کو امیجن کرنا پڑے گا جو گراس روٹ ریئل لیڈرشپ ہے، الگ الگ کمیونٹیز کے اندر، الگ الگ فریکشن آف سوسائٹیز کے اندر، کسی بھی طبقے کے اندر، وہ کرسچن کمیونٹی میں ہو، وہ آدیواسیوں میں ہو، وہ دلتوں میں ہو، وہ یعنی بدھسٹ کمیونٹی میں ہو، وہ او بی سی کے مختلف طبقات میں ہوں، اس کی الگ الگ جو آئیڈینٹیٹیز ہو سکتی، وہ ریجنل فریکشنز ہو، لنگوسٹک گروپس ہو، جو بھی فریکشنز ہے، ان کی نئی لیڈرشپ کو ہم کو تلاش کرنا ہے اور ان سے ہم سولیڈیرٹیز بلڈ کرنا ہے. سولیڈیرٹی کی بنیاد کیا رہے گی، ہماری سولیڈیرٹی کا بیسس کیا رہے گا، کن بنیادوں پہ ہم سولیڈیرٹی رکھیں گے. اس سلسلے میں بھی مسلمانوں کو بہت ڈے ون سے کلیئر رہنا چاہیے، اور یہ صرف مسلمانوں کے انٹرسٹ نہیں بلکہ لارجر انٹرسٹ کے پرسپیکٹیو میں ڈے ون سے کلیئر رہنا چاہیے. اس میں دو اہم چیز ہے جو ہماری بنیاد بن سکتی ہیں، جس پہ نئی سولیڈیرٹیز اور نیو پولیٹیکل لیڈرشپ ہم جس سے ایمرج کر کے لا سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے سولیڈیرٹی فار دا ویلفیئر آف پیپل، لوگوں کی خدمت کے لیے، ایک دوسرے کی خدمت کے لیے، یعنی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے ہینڈ ہولڈ کرنے کے لیے، مسلم کمیونٹی دوسری کمیونٹیز کی خدمت کرنے کے لیے، دوسری کمیونٹیز مسلم کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے، ہینڈ ہولڈنگ، ایسے موقع پہ ایک دوسرے کو سروس دینا، ایک دوسرے کو ویلفیئر کرنا، ہینڈ ہولڈ کرنا، اس سے آپ کی ایک نئی سولیڈیرٹی ایمرج ہو کے آ سکتی ہے اور جینیون سولیڈیرٹی ایمرج ہوتی ہے. ہینڈ ہولڈنگ از ناٹ اے سمپل ٹاسک، یہ ایک چھوٹا ٹاسک نہیں ہے، کوئی بھی منہ زبانی ہینڈ ہولڈ نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ اپنی بھومیکا نبھانا پڑتا ہے، اپنے سیکریفائسز دینا پڑتا ہے، اپنے رسپانسبلٹیز کچھ نبھانا پڑتا ہے، تبھی ہینڈ ہولڈ ہو سکتا ہے. تو یہ ہینڈ ہولڈنگ ایک پہلا آئیڈیا ہے جس کے اوپر آپ کمیونٹیز کے درمیان ایک سولیڈیرٹی بلڈ کر سکتے ہیں، اور یہ اکراس کمیونٹیز ہونا چاہیے. یعنی وہ سارے پیڑت سماج، سارے جو مجبور لوگ ہیں، سارے جو مظلوم لوگ ہیں، ان کے درمیان ایک ویلفیئر کے آئیڈیا کے ساتھ، ایک خدمت کے آئیڈیا کے ساتھ، وسیع تر خدمت کے آئیڈیا کے ساتھ ہم آگے جائیں گے تو اس میں مسلمانوں کا بھی انٹرنل گروتھ ہو جائے گا اور پھر دوسرے کمیونٹیز کا بھی انٹرنل گروتھ ہو جائے گا، اور آپس میں ایک ریئل ٹائم سولیڈیرٹی بلڈ ہو جائے گی جو ایک نئی پولیٹیکل کلاس اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی ایمرج کر کے لائے گی. دوسری جو بنیاد رہیں گی وہ بنیاد ہے جسٹس، کہ ہم سولیڈیرٹی بلڈ کریں گے جسٹس کے لیے. کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، اس میں فور فرنٹ پہ ہو کے ہم لڑیں گے. وہ انسانوں کا مسئلہ ہے، لارجر فریم پہ ہم اس کو دیکھیں گے. انسانوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، ان کی ڈگنیٹی سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے،
ان کے ساتھ انجسٹس کیے جا رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو، وہ کمیونٹیز ایک دوسرے کے ساتھ جسٹس کے میٹر میں پیش رہیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے رہیں گے. تو یہ دو چیز ہے، ویلفیئر اینڈ جسٹس can be a new idea of making new solidarities and new political leadership which will be a real time solution for challenging the Hindutva forces. تو یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ مسلم اپنے آپ کو نا امید نہ سمجھتے ہوئے کچھ نئے الائنسز کریٹ کریں جس کی بنیاد سروس ہو، جس کی بنیاد جسٹس ہو. تو یہ سمجھ میں تو آتا ہے کہ یہ ایک ایکٹیویزم کے لیے بہت اچھی بنیادیں ہو سکتی ہیں. اب اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ایک انڈیویجول عام مسلمان کو یہ سارا پورا کام کرنا پڑے گا پولیٹیکل ایکٹیویزم کا، لیکن وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار نہیں پاتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایکٹیوسٹ کے کام ہے. ایک نارمل سٹیزن کے لیے تو یہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس کا ریزلٹ بھی امیجیٹ نہیں ملنے والا ہے. تو یہ جو سارے خدشات ہیں، تو وہ جس طرح کا ایک سوشل مائنڈ سیٹ کریٹ ہوا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو کیوں اتنا شارٹ ٹرم چیزیں ہی دیکھتا ہے، اور وہ آپ نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اپنا لانگر ہورائزن کیوں نہیں بنایا پایا ہے ابھی 70-75 سالوں میں؟ دیکھیے 70-75 سالوں میں کیوں نہیں بنایا ہے، اس کے تو بہت سارے ریزنس ہیں. پارٹیشن سے لے کے پوسٹ پارٹیشن رائٹس، کمیونل وائلنس، آرکسٹریٹڈ کمیونل وائلنس، یہ بہت سے ریزنس رہے جس کی وجہ سے مسلمان اپنے ایجنڈا کو بہت کلیئرلی طے نہیں کر پایا ہے. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کمیونٹیز ولنریبل ہوتی تو وہ کمیونٹیز بہت زیادہ اسرٹیو اپنے ایجنڈا پہ اسرٹیو نہیں ہوتی، وہ اپنے ایجنڈا پہ بہت زیادہ کام نہیں کر سکتی. تو اس ولنریبلٹی سے کمیونٹی کو نکالنے کا ایک ہی سلیوشن ہے، وہ سلیوشن یہ ہے کہ اس کمیونٹی کو انٹرنلی مضبوط کرے. جس کے پاس قوت ہے وہ ولنریبل نہیں ہوگا، جس کے پاس قوت ہے اس کے ساتھ اس طریقے کا ظلم نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے آج موجودہ حالات میں لوگ آسان سمجھتے ہیں. یعنی ایک انویزیبل آئیڈینٹی مسلمانوں کی انہوں نے بنا دی ہے، جس کے اوپر ظلم ہونے پہ زمانے کے اندر کوئی فرکشن کریٹ نہیں ہوتا، زمانے میں کوئی پین محسوس نہیں ہوتا، جس کی تکلیف کو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس کی تکلیف پہ لوگ پین محسوس نہیں کرتے ہیں. تو ان پاورز کو کیسے حاصل کریں؟ پاورز کو حاصل کرنے کے کئی نوڈز ہے. تعلیمی اعتبار سے آپ کو بہت تیزی کے ساتھ آگے نکلنا ہے، معیشت کو اپنی مستحکم کرنا ہے، سماج کو اپنے بہتر بنانا ہے، بہت اسٹرانگ سماج اندر سے بننا ہے، کمیونٹی کے اندر ٹالرنس، پیشنس اور کمٹمنٹ ٹورڈز دا کامن کاز، اس کے سلسلے میں بہت زیادہ آپ کو ایفرٹ کرنا ہے. اسی طریقے سے یوتھ ہے جو مسلمانوں کا ایک بہت پوٹینشیل سیگمنٹ ہے، اس یوتھ کے سلسلے میں آپ کے پاس منصوبہ کیا ہے. ایسے سماج کے ایک 8-10 آئٹمس ہو سکتے ہیں جو آپ جس میں قوت حاصل کرنے کے نتیجے میں کمیونٹی ایک پوٹینشیل کمیونٹی بن سکتی ہے، کمیونٹی ایک کنٹریبیوٹر کمیونٹی بن سکتی ہے، وہ جو دینے والی کمیونٹی ہے، وہ جو زمانے کو دینے والی ہے، اس ملک کو دینے والی ہے، اس ملک کے انسانوں کو دینے والی ہے. لیگل سسٹم میں آپ کو آگے جانا ہوگا، جرنلزم میں آپ کو آگے جانا ہوگا، ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ کو آگے جانا ہوگا. الگ الگ زندگی کے جو محاذ ہے اس میں آپ اگر قوتوں کو حاصل کریں گے، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے اور مسلمان کر بھی رہا ہے. لیکن اس کو ایمپلیفائی کرے اور تیزی کے ساتھ جو ہے اس کے اندر گروتھ ہو. تو یہ قوتوں کے جمع ہونے سے آپ اپنے آپ میں بھی اعتماد پیدا کریں گے، اپنا بھی تحفظ کر سکیں گے اور پھر انسانوں کا بھی تحفظ کر سکیں گے. یعنی وہ مظلوم محروم جو لوگ ہیں ان کا بھی آپ تحفظ کر سکیں گے. تو جو کمیونٹیز ولنریبل ہوگی، جتنا لانگ ولنریبلٹی کا شکار رہے گی، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے ایجنڈا کو مس کرتے رہے گی. تو ہم کو اگر اپنا ایجنڈا طے کرنا ہے اور اس ایجنڈا کے تحت جو ہے ہم کو کام کرنا ہے، تو ان تمام اسپیکٹس کو ہم کو تیزی کے ساتھ سیریسلی ورک آؤٹ بھی کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس پہ سیریسلی ایفرٹ بھی ڈالنا چاہیے. تو آپ نے جیسے کچھ آپ نے ٹیمپلیٹ بتائے کہ اگر کمیونٹی ڈیولپمنٹ کرنا ہے تو ایجوکیشن ہو گیا، یہ اکنامیکل فرنٹ ہے اور یہ سب چیز میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے کام بھی کیا ہوا ہے نارتھ انڈیا میں. تو اگر ہم
डेटा पॉइंट्स देखें, स्टेटिस्टिक्स देखें, तो मुस्लिम्स इन सदर्न इंडिया आर डूइंग बेटर देन देयर नॉर्दर्न इंडिया के जो काउंटर पार्ट्स हैं. तो उसकी क्या वजूहत हैं, और उसमें से नॉर्थर्न इंडिया, खुद सदर्न इंडिया में भी बहुत सारा काम करना बाकी होगा, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया क्या सीख ले सकता है, क्योंकि आप वहाँ से आते हैं, तो बताएं हमारी ऑडियंस को. देखिए, नॉर्थ में जो मसाइल रहे हैं उसके पीछे भी बहुत से रीज़न्स है. आज़ादी की जो पूरी तहरीक चली वो नॉर्थ में चलाई गई. उस तहरीक के नतीजे में जो पार्टीशन हुआ, वो पार्टीशन के नतीजे में जो माइग्रेशन हुआ और उसमें एक बहुत बड़ा कैओस हुआ, वो सारा उसका जो इफ़ेक्ट है वो पूरा नॉर्थ में है. और उसके बाद फिर सीरीज़ ऑफ जो यानी वायलेंस हुआ और कम्युनिटीज़ के दरमियान जो है मिसट्रस्ट बढ़ता गया, वो भी बड़ी तादाद में नॉर्थ में है. पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, लेकिन नॉर्थ वाज द एक्सपेरिमेंटेशन प्लेस फॉर दैट. तो ये सारी रीजंस है जिसके नतीजे में नॉर्थ में मुसलमान तिजारत में बहुत मजबूत, स्किल्ड लेबर में बहुत मजबूत. उत्तर प्रदेश आप चले जाइए, हर ज़िला एक स्किल से जाना जाता था. अलीगढ़ चले जाए तो अलीगढ़ एक स्किल से जाना जाता था. मुरादाबाद चले जाए तो मुरादाबाद एक स्किल से जाना जाता था. तो उस दौर का जो स्किल सेट था, जो टेक्नोलॉजी थी, उसमें लीड पोजीशन देने वाले, कंट्रीब्यूट करने वाले, वो पोजीशन में. नॉर्थ इंडिया के अंदर तो ये सारे वो मसाइल रहे जिसके नतीजे में यहाँ पे समाज के अंदर जो है वो जो डेवलपमेंट होना था वो हमको नज़र नहीं आता. गो के साउथ में भी वैसा ना कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली कुछ बेटर है, यहाँ से कुछ बेटर है. उसकी वजह ये रही कि वहाँ पे सोसाइटी स्टेबल थी, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कैओस नहीं था, तो चीज़ें आसानी के साथ की जा सकी. और दूसरी चीज़ ये है कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, यानी किसी भी एरिया के अंदर अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो अपने इदारों को कैसे बनाएं, उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रोवाइज़ करें, इस सिलसिले में बहुत फोकस हो. नॉर्थ में भी अभी इस किस्म के प्रोजेक्ट्स बहुत से चल रहे हैं, साउथ के एक्सपीरियंसेस के साथ यहाँ भी किए जा रहे हैं. यहाँ के बहुत से लोग वहाँ के हायर स्टडीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो एक्सचेंज प्रोसेस अच्छे तरीके से अब चल रहा है. तो यहाँ पे भी मुमकिन है कि वो सारे उन प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करके नॉर्थ इंडिया के अंदर भी उसके ज़रिए से एक बड़ी तब्दीली मुमकिन है इंशाल्लाह. तो जो बात आई कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जिस पे काम करने को, और जो डायरेक्टली कोरिलेटेड है किसी भी कम्युनिटी का एक पॉलिटिकल एक्यूमेंट रेज करने के लिए, तो आप कम्युनिटी लीडरशिप को आप क्या रोड मैप सजेस्ट करना चाहेंगे जिसमें वो अपने फॉलोअर्स का पॉलिटिकल एक्यूमेंट बढ़ा सके, और उनको ये जो मायोपिया है कि भाई वो शॉर्ट साइटेडनेस ना हो, बल्कि लार्जर चीज़ें अगर वो उनको दिखाना चाह रहे हैं, उनको मायूसी से दूर करके लाना चाहते हैं, तो वो क्या अमली तदाबीर इख्तियार करें? देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत से इज्तिमाई फॉर्मेट्स है जिसके साथ ये कम्युनिटी ड्रिवन है. अलग अलग जमातें हैं, ट्रस्ट्स है, मुसलमानों के मस्जिद से कनेक्टेड एक पूरा सिस्टम है. तो ये कम्युनिटी बट नेचुरल एक इज्तिमाई कम्युनिटी है, एक कलेक्टिव कम्युनिटी है. तो अब इसको हम एक स्ट्रेंथ समझते हैं, इसको हमें क़ुव्वत समझते हैं कि इनके अंदर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, इसमें डिसीजन जो है अपने कंसेंसस के साथ होता है. ये बहुत अच्छी बात है कम्युनिटी. लेकिन अब स्ट्रेंथ्स को ये जोड़कर कैसे हम अपने फ्यूचर रोड मैप को डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि लीडरशिप लेवल पर हमको आपस में बैठ के कुछ एजेंडास पे कंसेंसस बिल्ड कर लेना चाहिए. हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं कम्युनिटी के दरमियान, फ़िक्री इख्तलाफ हो सकता है, वर्क के मेथोडोलॉजी को लेके, अप्रोच को लेके इख्तलाफ हो सकता है. हर किसी के टैलेंट जो है अलग अलग इज्तिमाइयतों का, अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें हम इसको क़ुव्वत समझते हैं, इसको हम तज़ाद नहीं समझते, यानी इसको हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझते. ये स्ट्रेंथ है हमारी. अब इस स्ट्रेंथ को जोड़ कैसे सकते हैं हम लोग? कोई रिसर्च के मैदान में बहुत अच्छा है, कम्युनिटी में कोई इज्तिमाइयत है, रिसर्च में अच्छा काम कर रही है, उससे हम उस एरिया में बेनिफिट ले. कोई कम्युनिटी के अंदर है जो ग्रास रूट पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, फैले हुए है समाज के अंदर, उससे हम उसको बेनिफिट समझें, हम उससे हम फ़ायदा हासिल करें. कोई है जो यानी इल्मी दुनिया में नॉलेज प्रोडक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उससे हम बेनिफिट लें. कोई है इदारा चलाने की बहुत गैर मामूली सलाहियत रखता है, इंस्टीट्यूशंस चलाने की, उसके क्वालिटी की, एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत गैर मामूली सलाहियत रखता है. कम्युनिटी में कोई सेगमेंट है, उससे हम वो. तो ये जो हमारी क़ुव्वतें हैं, इस क़ुव्वतों को हम एक दूसरे के लिए मसला नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए रहमत समझें, एक दूसरे के लिए ये स्ट्रेंथ है हमारे. और इन स्ट्रेंथ्स को जोड़ते हुए अगर हम एक सॉलिडारिटी कम्युनिटी के अंदर बिल्ड कर सकते हैं जिसके नतीजे में एक एजेंडा तय हो
کہ بھئی ہمارا گراس روٹ پہ، اگر میں کسی ایک چھوٹے سے مقام پہ رہ رہا ہوں تو وہاں کی مقام کی وہ ساری مسلم سوسائٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کے طے کرے کہ یہ 10 پوائنٹ کا ہمارا پروگرام ہے، اس میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ 10 پوائنٹ کا پروگرام کیا ہے؟ تعلیم 100% ہم اگلے 25 سال کے اندر اس مقام کے اوپر سارے یعنی مسلم سوسائٹی کے اندر اور ان جنرلی بھی ہم تعلیم کے میدان میں کام کریں گے اور الٹریسی کو ختم کر دیں گے۔ یہ ہمارا کامن ایجنڈا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ معیشت کے میدان میں ایک دوسرے کی معاونت کے ساتھ ہم پوری ایک معیشت کو نیچے سے ریبلڈ کریں گے۔ سود کا جو بڑا مسئلہ ہے نیچے، جس سے عام انسان جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس سود کو ہم مائکرو فائنانس کے میتھڈ کے ذریعے سے ایریڈیکیٹ کریں گے۔ تو ایسے کئی پروجیکٹس ہیں مائکرو فائنانس کے لوگ چلا رہے ہیں، تو ان سے وہ مدد حاصل کر کے یہ بنائیں کہ بھئی اگلے 10 سال میں اس ہمارے مقام پہ سودی لین دین کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو یہ مقام کے اوپر آسانی سے ایسے ہم آپس میں بیٹھ کے کچھ ایریاز میں ہم فوکس کر لیں۔ سیوک لائف، ہماری لوکیلٹی، ہم یہ طے کر لیں کہ بھئی 10 سال کے اندر اس لوکیلٹی میں ہم اتنا اویئرنیس کریٹ کر دیں گے کہ کلینینس اور ہائیجین یہ ہمارے پورے سماج کا ایک یونیفارم پیٹرن بن جائے، کہ ہماری گلیاں صاف ہو، ہمارے محلے صاف ہو، ہمارے گھر صاف ہو، چھوٹے ہو غریب ہو، ہم چھوٹی سے شیلٹر میں رہتے ہو، بہت بڑا ہمارا گھر بنگلہ نہیں ہے، لیکن وہ نیٹ ہے، کلین ہے، ٹائڈی ہے، ہائیجین ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اسلام بھی ہم کو سکھاتا ہے۔ تو ایسے کچھ پوائنٹس کو لے کر ہم ورک کرنا چاہیے۔ لائق صاحب، آپ نے اچھی بات کہی کہ آپس کے جو اسٹرینتھس ہیں اس کو ایکنالج کرنا چاہیے۔ تو ایک طرح سے اتحاد ملت کی طرف اشارہ ہو رہا تھا آپ کی طرف سے کہ سب مل جل کے کچھ کامن چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں۔ تو آخری جو سالوں میں جو حالات بدلے ہیں، خاص کر آخری 10 سالوں میں، تو اس میں آپ ایز اے کمیونٹی لیڈر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اتحاد ملت کی سچویشن کیسی بنی ہے؟ پچھلے 10-15 سال کے اندر خاص طور سے یہ جو پولیٹیکل ماحول رہا ہے اس ملک کے اندر، اس میں بہت خوشائن بات یہ رہی کہ امت کے درمیان ایک بڑا وسیع تر اتحاد پیدا ہوا، اور یہ بہت بڑی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے، ایک بڑی نعمت بھی ہے۔ تو پہلے جیسا آپس میں مختلف جماعتوں کے درمیان، مختلف برادریوں کے درمیان اختلافات ہوتے تھے، اس کے اندر بڑی کمی آئی اور لارجر جو ہے ملت کے درمیان کنسنسس بلڈ ہوئے۔ اور بہت سے موقعوں پہ یعنی ہندوتوا فورسز اور یہ فیسسٹ رجیم اس بات کی کوشش بھی کرے کہ کسی طریقے سے پسماندہ کے نام پہ امت کے درمیان ایک بڑا ڈیوائڈ کریٹ ہو جائے، یا یہ پرسیپشن کریٹ کر دے کہ بھئی امت کے اندر جو ہے وہ سیکشن ہو گیا جو فیسسٹ رجیم کو یعنی سپورٹ کرنے والا ہے، ظلم و بربریت کی جو کھلے عام باتیں کرتے ہیں ان کی حمایت کرنے والا ہے۔ تو یہ سارے پرسیپشنز کو ملت نے توڑ دیا ہے، اور اس ملک کے لیے یعنی ایک بہت بڑا پیغام ہے یہ ملت بڑے سائلنٹلی وہ جو دی ہے، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کسی طریقے سے بھی ظلم، ناانصافی اور حق تلفی کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پولیٹیکل ریسٹرین، پولیٹیکل ریزسٹنس جو یہ ملت شو کی ہے کلیکٹیولی، وہ ایک بہت ہسٹورک ہے، یعنی تاریخ کے اندر جو ہے بہت ہسٹورک ایونٹ ہے وہ، کہ کلیکٹیو امت مسلمہ جو ہے وہ ظلم کے خلاف مضبوطی کے ساتھ ٹھہری رہی، اور الیکٹورلی بھی اپنے اس فیصلے کو جو ہے انہوں نے ثابت کیا۔ اور یقیناً جو دوسری کمیونٹیز ہے، مارجنل کمیونٹیز ہے، جو دوسری پیڑت کمیونٹیز ہے، ان لوگوں کے ساتھ ایک سولیڈیرٹی بلڈ کرنے کے لیے بھی جو ایفرٹس ہو سکتے تھے وہ بہت جینیون ایفرٹس امت مسلمہ نے کی ہے۔ اس سلسلے میں بھی کہ اب امت کے اندر ایک لارجر ایجنڈا پہ کنسنسس بلڈ ہو اور آپس میں لوگ اتحاد پیدا کرے، اور اس اتحاد کے نتیجے میں سماج کے سامنے، مسلم سوسائٹی کے سامنے ایک ایجنڈا واضح ہو، اس سلسلے میں بھی امت کے درمیان بہت تیز کوششیں ہیں، مختلف جماعتوں کے ساتھ، مختلف اداروں کے ساتھ، انڈیویژولز کے ساتھ بارہا گفتگویں ہو رہی ہے، میٹنگز ہو رہے ہیں، ان کے درمیان کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ بہت جلد کچھ نہ کچھ کنسنسس بلڈ ہوں گے، اور ایک بہت واضح لائے عمل کے ساتھ امت مسلمہ اپنے اس پورے پلان آف ایکشن کو ڈکلیئر کرے گی، اور اس کے ساتھ وہ کام کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو جو ٹریپ نیریٹیوز ہے، وقتاً فوقتاً جو پولیٹیکلی ٹریپس یہ لوگ بچھاتے ہیں اور جس کے ذریعے سے امت کو ٹیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں جو ریسٹرین امت شو کر رہی ہے، وہ ریسٹرین ہی اس دور کا سب سے اسٹرانگیسٹ ریزسٹنس کے فارم میں نکل کر آیا ہے۔ ریسٹرین کا مطلب خوفزدہ نہیں ہے،
ریسٹرین کا مطلب پست ہمتی نہیں ہے. صبر تحمل کا مطلب ایک اسٹریٹجی کے تحت آگے بڑھنا, ایک واضح یعنی ایجنڈا کے تحت آگے بڑھنا جس میں آپ سامنے والے کے پولیٹیکل ٹریپس کا شکار نہ ہو, بلکہ اپنے کاز کو, اپنے ریبلڈنگ کے جو پروسیس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آگے جائے. تو وہ ریسٹرین بھی بہت ہسٹورک ہے. جو پولیٹیکل صبر جس کو کہا جا سکتا ہے, ریسٹرین جس کو کہا جا سکتا ہے, جو کمٹمنٹ اور پرسیورنس جس کو کہا جا سکتا ہے, وہ سارا یہ ملت شو کر رہی ہے. حجاب کا ایشو آیا, ملت کو الجھانے کی کوشش کی گئی, ریزرویشن کو انویلڈ کرنے کے لیے کوششیں کی گئی ہے, UCC کا مسئلہ لے کر آ رہے ہیں, CAA کا مسئلہ لے کر آئیں گے, بابری مسجد کے ڈیمولیشن کے بعد پھر کورٹ کا ججمنٹ, اور اس کے بعد پھر رام مندر کی تعمیر اور اس کا بڑا فنکشن, پھر پارلیمنٹ کے اندر اس کے سلسلے میں وکٹری اسپیچز فلاں. یہ سارے موقعوں پہ بھی امت کا آپ رول دیکھیں گے وہ بہت وائز ہے. اور اسی طریقے سے ہلدوانی کا ایشو آیا, لیکن وائز کا مطلب خاموشی نہیں ہے, ریزسٹ بھی کر رہی ہے. ریزسٹ اس حیثیت سے کر رہی ہے کہ جہاں پہ پروٹیسٹ کو درج کروانا ہے وہاں پہ پروٹیسٹ کو بھی درج کروائیں گی, جہاں پہ لیگل پرسیویشن کی بات ہے لیگلی بھی پرسیو کریں گی, جہاں پہ ایڈوکیسی کرنا ہے ایڈوکیسی بھی کریں گی, جہاں پہ اپنی بات کو الگ الگ سماج کے سامنے رکھنا ہے پوری مضبوطی کے ساتھ اپنی بات کو رکھیں گے. ظلم کو کسی لیول پہ ٹالریٹ نہیں کریں گی, ظالم کے خلاف پوری طریقے سے ایک جٹ ہو کر ٹھہری نظر آئے گی, ظلم کے خلاف الیکٹورلی اپنے بیلٹ کو استعمال کرتے ہوئے ریزسٹ کرے گی. یہ سارے وہ پروسیس ہیں جس کے ذریعے سے ایک شجاعت, بریوری, ایک کانفیڈنس کی بھی کیفیت نظر آتی ہے, اور وہیں پر پھر نہ الجھتے ہوئے اپنے راستوں کو ہموار کرنا اور آگے نکلنا. یہ بہت خوشائن پہلو ہے اس ملت کے اندر. اللہ تعالیٰ اس پہلو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ملت کا ایک ایجنڈا طے کرنے میں اسے کامیابی سے ہمکنار کرے, اور اس ایجنڈا کے تحت وہ آگے بڑھیں گی. تو بہت سے اس ملک کے سماج ہے جو یقیناً جسٹس کے لیے پریشان ہیں, جو اپنے ریئل ٹائم ایشوز کے لیے پریشان ہیں. وہ تمام سماج آئیں گے, ملت اسلامیہ کے ساتھ ٹھہریں گے, مسلمانوں کے ساتھ ٹھہریں گے, اور پھر اس ملک کے اندر امن و انصاف کے لیے راہیں ہموار کرنے میں بھی امت, ملت اسلامیہ, مسلمان ایک بڑا رول ادا کر سکے گی. تو ایک آخری سوال اب یہ ہے لائق صاحب, 2024 کے الیکشن سر پر ہیں, تو ایسے میں آپ تمام رسپانسبل سٹیزنس کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے اس الیکشنز کو دیکھیں اور اس میں اپنا رول کیسے پلے کریں؟ 2024 کے آنے والے انتخابات میں ہماری کوششیں یہ ہونا چاہیے کہ سب سے امپورٹنٹ ہم کو یہ میسیج دینا ہے. ایک بہت بڑا پرسیپشن اس ملک میں بنا دیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ظالم قوتوں کو شکست نہیں دی جا سکتی. جو کھلے عام ہیٹ کو پریچ کرتے ہیں, جو لوگوں میں نفرت پریچ کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ حق تلفی کی بات کرتے ہیں, ان کو ایذا رسانی ٹیز کر کر جو خوشی محسوس کرتے ہیں, تو اس کو ڈیفیٹ نہیں دیا جا سکتا. یہ ایک مت ہے اس ملک میں جو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کو چیلنج کرنا چاہیے, ہر محاذ پہ چیلنج کرنا چاہیے, اور یہ بتانا چاہیے اس ملک کے اندر کہ ظلم کے خلاف ہر وقت یہ ملک اور یہاں کا مسلمان بالخصوص وہ ہر وقت ٹھہرا رہا ہے, اس ماحول کو بدلا ہے. تاریخ بھی اس کی شاہد ہے. پوری آزادی کے اسٹرگل کے اندر بھی مسلمان پیش رہا ہے. انگریزوں کے اس ظلم و بربریت سے اس ملک کا آزادی مسلمانوں نے دلائی ہے, اس میں ان کی بہت بڑی بھومکا رہی ہے. تو مراحل ایسے آتے رہیں گے, لیکن ظلم کے خلاف پوری مضبوطی کے ساتھ اس ملک کے انسان اور اس ملک کا مسلمان ٹھہرا ہوا ہے, اور وہ بدلا جا سکتا ہے. یہ پرسیپشن ہم کو آگے لانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایکسکلوڈ کرنے, پولیٹیکلی ان کو ایک انویزیبل بنانے کی ایک میسیج اس ملک میں دیا جا رہا ہے. لیکن الگ الگ پولیٹیکل پروسیسز کے اندر جب اسٹیٹ کے الیکشنز ہوتے, منسپیلٹی کے الیکشنز ہوتے, تو وہاں پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ مختلف کمیونٹیز کے ساتھ مل کر مسلمان کس طریقے سے وہاں پہ الیکٹورلی اپنے مینڈیٹ کو پروف کرتے ہیں, کس طریقے سے اس پورے پروسیس کا وہ حصہ بنتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ایک یعنی کرناٹکا کے آپ الیکشن دیکھیں گے, تلنگانہ کے آپ الیکشن دیکھیں گے, خود اتر پردیش کے آپ الیکشن دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے کنسالیڈیٹڈ 88% جب ووٹ ایک طرف ڈالا تو 50 سیٹ ویسے ہی بی جے پی کے اتر پردیش کے اندر کم ہو گئے. تو چیلنجز ضرور ہے ان کے سامنے, بہت سچویشن ایمبیگیس ضرور ہے, لیکن پاسبلٹیز ختم نہیں ہوئی ہے. پاسبلٹیز اور بڑی ہیں, نئے طرح کی پاسبلٹیز ہے, اس کو ڈیوائز کرنا پڑے گا, اس کو یعنی ایکسپلور کرنا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا. تیسری بات یہ ہے کہ گو کہ ہم کتنا ہی اسٹرینتھ کے اعتبار سے کانسٹیٹوئنسی کے اندر یا وارڈ کے اندر کتنے ہوں, یہ ایک الگ بحث ہے. جہاں پہ ہم جیتنے کی قوت رکھتے ہیں جیتیں گے,
ہمارے افراد کو جتائیں گے, مسلمانوں کو بھی جتائیں گے, جتا کے لیجسلیشنز میں بھی جائیں گے, پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے, تاکہ وہ ریپرزینٹ کر پائے, مسلم کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر پائے, ان کے ایشوز کو منسٹریم میں لا پائے, ان کے لیے حق کی بات کرے, دوسرے کمیونٹیز کے لیے وہ بات کرے. اس کے لیے ہم مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن بھی پارلیمنٹ کے اندر, اسمبلیز کے اندر چاہتے ہیں. بلکہ لانگ ٹرم ہمارے سوشل اسٹرگل کا ایک ایجنڈا رہے گا کہ جو کمیونٹیز یہاں پہ حاشیے پہ ڈھکیل دی گئی ہیں, ان کے ریپرزنٹیشن کے ذریعے سے ان کے مسائل کو حل کرے. یہ ایک بہت نیچرل اپروچ ہوگا, جس کے لیے ہم لوگ سوشل موومنٹ میں بھی اس بات کو ہم پیش نظر رکھتے رہیں گے آگے بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہیٹ پریچرز ہے, خاص طور سے وہ جو ووکلی ہیٹ کو پریچ کرتے ہیں, تو مسلمان جہاں ان کو ہرانے کی قوت رکھتا ہے, تو پوری مضبوطی کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ دوسری کمیونٹیز کے ساتھ مل کے, ایس سی, ایس ٹی, آدیواسی, او بی سی, جتنے کمیونٹیز ہیں, یہ سمجھنا کہ یہ سارے بی جے پی میں چلے گئے, سارے ہندوتوا ہو گئے ہیں, یہ سمجھنا بہت غلط ہے. لیڈرشپ ہو سکتا ہے گئی ہو, لیکن سماج ابھی بھی ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن کا شکار ہے. الگ الگ سماج اسٹیٹ آف کنفیوژن کا شکار ہے, ایک کراس روڈ پہ ٹھہرا ہوا ہے. ان کو پکڑنا, ان کو تھامنا, ان کو لفٹ کرنا, ان کو ایجوکیٹ کرنا, ان کو ریئل پکچر دکھانا, یہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں. تو یہ اگر کام ہم کریں گے تو اس کے ساتھ وہ ہیٹ پریچنگ ایلیمنٹس کو ان کانسٹیٹوئنسیز کے اندر ہرانا, اور ان سے ایک مینڈیٹ شو کرنا کہ ہیٹ پریچنگ کی بنیاد پر ہندوستان کا پولیٹیکل سسٹم نہیں چل سکتا ہے, یہ بھی ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے. تیسری چیز, وہاں پہ جہاں پہ ہم بہت کم مارجن میں ہیں, گو کہ بہت سگنیفیکنٹ نہیں ہے, وہاں پہ بہت بڑا ہمارے انوالومنٹ سے چینج آنے والا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہماری یہ دینی ذمہ داری, ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری, اور ایک شہری ہونے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کے اپنا ووٹ دیں. ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو اپنے وجود کا احساس دلا رہے ہیں, سامنے والے کو اپنے پریزنس کا احساس دلا رہے ہیں. آپ اس ووٹ کے اندر ایک ہی ہوگے, لیکن آپ کے اس ایک کے وجود کا احساس اس سسٹم کو دلانا بہت ضروری ہے. اور ایسے دور میں جہاں پہ اتنا زیادہ سائنٹیفک اسٹڈی کے ساتھ ڈیٹا کو انالائز کیا جاتا ہے, وہاں پہ ایک ایک ووٹ کی, ایک یعنی مینڈیٹ کی بہت اہمیت ہے. تو ویسے موقع پہ ہمارا سمجھنا یہ ہے کہ آنے والے انتخابات میں گجرات کے اندر ہو سکتا ہے, کتنا اثر انداز ہوں گے ہم, کیا ہوں گے, یہ آگے کی بحثیں ہیں. پولیٹیکل پارٹیز اپنا کتنا پلے کر پائے گی, کتنا اپوزیشن اپنے آپ کو یعنی مضبوط کر پائے گا, یہ الگ بات ہے. لیکن اگر ہم اس بات میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو 52% آف ووٹ شیئر لے کر بی جے پی یہاں کے الیکٹورل مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھی ہے, اگر اس کو ہم اپنے ووٹ کو ایڈ کر 45 کرتے ہیں, تب بھی یہاں کے الیکٹورلی یہاں کے پروسیس میں وہ میسیج ہوگا کہ ہمارے انوالومنٹ کے نتیجے میں وہ پرسنٹیج ریڈیوز ہوا ہے. اسی لیے ہمارے ایک ایک فرد کے ووٹ کی اہمیت ہے. ہم کو نکلنا چاہیے, ووٹر رجسٹریشن سے لے کے ووٹ کنٹیسٹ کرنے تک اس پروسیس کا ہم کو حصہ بننا چاہیے. ایک جمہوری پروسیس ہے جس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا, اپنے تحفظ کے لیے, اپنے دین کے تحفظ کے لیے, شعائر اسلام کے تحفظ کے لیے, انسانوں کے تحفظ کے لیے, ان کی ڈگنیٹی کے تحفظ کے لیے, یہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے, اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, اور بحیثیت شہری بھی ہماری ذمہ داری ہے. ان چیزوں کو ادا کرنے کے لیے ہم کو نکلنا چاہیے اور ووٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ لائق صاحب اس دلچسپ گفتگو کے لیے, ہماری آڈینس کو رہنمائی کرنے کے لیے, اور ایک ایسے روکھے ہوئے سبجیکٹس کو اس طرح سے انٹرسٹنگ بنا کر پیش کرنے کے لیے. ہم اپنی آڈینس کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ایسے ہی ایپیسوڈز اور ایسے ہی قیمتی مہمانوں کو آپ کے سامنے ہم بار بار لاتے رہیں گے. آپ کو ایپیسوڈ کیسا لگا ضرور بتائیں ہمیں اپنے مختلف ہینڈلز پر. بہت شکریہ.